اسلام میں 4 امام کیوں ہے؟ یہ سارے اتنے الگ الگ کیوں ہیں؟ اور اگر الگ الگ ہے تو چاروں صحیح کیسے؟ یہ ایک بہت ہی ڈیبیٹڈ ٹاپک ہے، تو اس کو بہت ہی اوپن مائنڈلی سننا۔ لیکن اس سے پہلے مجھے ایک چیز ایڈریس کرنا ہے کہ مجھے اتنا غصہ آتا ہے ان لوگوں پہ جو لوگ بولتے ہیں کہ ہم اماموں کو فالو نہیں کریں گے، قرآن اور حدیث کو فالو کریں گے۔ تو آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے امام شافعی بائبل سے اپنا حکم نکال رہے تھے؟ امام احمد ابن حنبل اپنے سارے فتوے گیتا سے نکال رہے تھے کیا؟ یہ جو 4 اسکول آف تھاٹس ہے، کئی 100 لوگوں کے محنت سے، جنہوں نے اپنی پوری زندگی لگا دی قرآن شریف اور حدیث کو سمجھنے میں، تب جا کے ان مسئلے مسائل کا ایک طریقہ فارم ہوا۔ سوال یہ ہے کہ چاروں الگ کیوں ہے، اور چاروں اگر الگ ہے تو صحیح کیسے ہے؟ اس کا ایک بہت ہی اچھا اگزامپل ہے، آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا۔ ایک موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابیوں کو بنو قریظہ نام کے ایک ٹرائب تک جانا تھا، ادھر بہت ہی جلدی پہنچنا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يصلين احد العصر الا في بني قریظہ، جب تک بنو قریظہ میں نہ پہنچو عصر مت پڑھنا۔ جو صحابی تھے وہ بہت ہی جلدی نکل گئے، رستے میں عصر کا ٹائم ہو گیا تو صحابیوں کے بیچ میں ایک ڈیبیٹ چالو ہو گیا۔ ایک گروپ نے یہ کہا کہ بنو قریظہ میں پہنچنے سے پہلے ہم لوگ عصر پڑھیں گے ہی نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عصر نہیں پڑھنا ہے تو ہم لوگ ادھر جا کے ہی عصر پڑھیں گے چاہے عصر کی نماز قضا ہو جائے۔ دوسرے گروپ نے یہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مطلب نہیں تھا کہ عصر کی نماز قضا کر لو، ان کا مطلب تھا بنو قریظہ میں اتنی جلدی پہنچو کہ عصر کی نماز قضا نہ ہو، وہ جلدی بنانے کے لیے بولے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نماز قضا کرنے کو نہیں بولیں گے، تو ہم لوگ رستے میں ہی نماز پڑھیں گے اور پھر بنو قریظہ میں جائیں گے۔ ایک پارٹی آگے نکل گئی، دوسری پارٹی نماز پڑھ کے پھر اس قبیلے میں جا کے پہنچی۔ ادھر جا کے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات پہنچی تو انہوں نے دونوں میں سے کسی پارٹی کو غلط نہیں بولا۔ ابھی سمجھو کہ صحابی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ تھے، ان کا مزاج سمجھتے تھے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث کو 2 طرح سے انٹرپریٹ کیا، تو آف کورس ان کے انتقال کے کچھ ٹائم بعد جو لوگ انٹرپریٹ کریں گے ان کے بیچ میں تھوڑا سا ڈفرینسز تو ہوگا ہی نا۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے فوراً بعد قرآن شریف کی اور حدیث کی جو انٹرپریٹیشن جو تشریح ہو چکی ہے، ہم لوگ اسی کو مانیں گے۔ ہم لوگ قرآن شریف اور حدیث کو پڑھ کے خود سے انٹرپریٹیشن نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر ہر انسان اپنے حساب سے کرنے لگا تو اسلام قاعدے کے اندر نہیں رہے گا، لوگوں کے دماغ میں جو چلے گا اس حساب سے انٹرپریٹ کرتے رہیں گے۔ اور دوسری چیز مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے کہ لوگوں نے ایک حدیث، ایک قرآن شریف کی آیت فیس بک یا انسٹاگرام سے پڑھے ہوتے، وہ بھی عربی نہیں آتی، اس کا ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ مسئلہ پورا سمجھ میں آ گیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے امام ابو حنیفہ ایک دن اٹھتے تھے اور سوچتے اچھا اس کا مسئلہ ایسا ہوگا، چلو لکھ دیتا ہوں؟ ایسا نہیں ہوتا تھا۔ ان کے کاؤنسل میں 40 لوگ رہتے تھے، جن میں سب سے بہترین قاری، سب سے بہترین تشریح کرنے والے، ہسٹورین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائف کے ایکسپرٹ، عربی کے ایکسپرٹ، لائرز، ججز، ڈاکٹرز اور ہر فن میں مہارت حاصل کرنے والے لوگ رہتے تھے، اور وہ لوگ بیٹھ کے سوچ کے کئی دن لگاتے تھے ایک ایک مسئلے حل کرنے میں۔ اسی لیے ان کو فالو کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ السلام علیکم۔